अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आईना समाज के साथ मैं हूं ताहिर चगताई। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तालीमी इदारों और जामियात में नौजवानों में बढ़ता हुआ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त और इसके साथ साथ इंतहा पसंदी के हवाले से। नाजरीन, आज के मौजूदा दौर में जिस तेज़ी के साथ नौजवानों में तअस्सुब, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, इससे एक बात तो ये सामने आ रही है कि जामियात का काम नौजवानों को बर्दाश्त सिखाना, शऊर देना और मुकालमे को फ़रोग़ देना है। लेकिन मौजूदा हालात में इसके बिल्कुल अपोज़िट काम हो रहा है, यानी नौजवानों में जो है वो तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ अदम बर्दाश्त में इजाफ़ा होता जा रहा है। और इन तमाम अवामिल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जामियात के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर एक ऐसा बयानिया तश्कील दिया जाए जो इस चैलेंज का मुकाबला करे और जो नौजवानों में शहरी ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ दे। कोई भी मुल्क और माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस माशरे में अमन ना हो। तरक्की की बुनियादी जो ज़रूरत है तरक्की के लिए वो अमन है, और जब बदअमनी होती है तो उससे जो सबसे ज़्यादा मुतासर लोग होते हैं वो उस सोसाइटी के आम लोग होते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो उस बदअमनी में किसी न किसी तरह हिस्सेदार भी बना दिए जाते हैं। और जब मुल्क को कमज़ोर करना हो, किसी रियासत को कमज़ोर करना हो, किसी इलाके को कमज़ोर करना हो, तो जो ताकतें कमज़ोर करने वाली होती हैं उनकी हमेशा नज़र नौजवान नस्ल पे होती है। चूँकि नौजवान जब एक नौजवान होता है तो वो फौरी तौर पे रिएक्ट करता है, वो हालात को उस तरह एनालाइज़ नहीं कर पाता कि इसके मकासद क्या हैं और अचीव क्या होगा, हासिल क्या होगा। फिर जो जो जिद्दत आती गई, पहले चूँकि डिफरेंट मीडियम्स थे किसी भी मुल्क में इंतशार को फैलाने के लिए, नौजवानों को टारगेट करने के लिए, लेकिन जिद्दत के साथ साथ नए टूल मुतारफ़ हो गए। फिर उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली, और अब सोशल मीडिया जो है वो एक टूल के तौर पे काम कर रहा है। और जब सोशल मीडिया में जो भी नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, बहुत सारे नैरेटिव ऐसे होते हैं जो एक मुकम्मल एक प्रोजेक्ट होते हैं, और जो सोशल मीडिया यूज़र है उसको इल्म नहीं होता कि वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उसकी जो इंतज़ामी जो मैनेजमेंट है उसको वो ट्रेनिंग, वो अपॉर्चुनिटीज़, चूँकि वो सारे लोग बेसिकली रिसर्चर होते हैं, फैकल्टीज़ के लोग होते हैं, उस्ताद होते हैं, तो उनको वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स कहीं से ना अवेलेबल होती हैं, ना उन्होंने की होती हैं। रूल्स किसी ने ऐसे बनाए हुए हैं कि जिसमें आपकी सारी मैनेजमेंट जो जामियात की मैनेजमेंट है वो आपके इन्हीं उस्ताद इकराम से आती है, तो वो उस तरह उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, फोर्स ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ग्रिप जो है वो जामियात के अंदर कमज़ोर होती जाती है, और उसका एडवांटेज वो ताकतें उठाती हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं। अगर आप आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जामियात का सर्वे करें तो उसमें कोई भी आज तलबा यूनियन नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ तलबा की तंजीमें बनी हुई हैं। आप पूछें उस ग्रुप की आइडियालॉजी क्या है, कोई आइडियालॉजी नहीं है। वो ग्रुप कंस्ट्रक्टिव रोल क्या अदा कर रहा है, कोई नहीं है। वो ग्रुप सिर्फ ये करता है कि प्रोविंस के नाम पे या रीजन के नाम पे या बरादरी के नाम पे वो एक नफ़रत की दीवारें खड़ी करता है, और वो तासर ये दिया जाता है कि ये इस प्रोविंस के, इस इलाके के, इस रीजन के लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन होता ये है कि उसको सेग्रीगेट वो हो जाते हैं, बाकी जो नेशनल जो फॉर्म्स हैं उनसे सेग्रीगेट हो जाते हैं। नफ़रत कभी भी न तरक्की दे सकती है, न नफ़रत कभी भी अमन ला सकती है। अमन और तरक्की का बुनियादी राज जो है वो मोहब्बत में है, और मोहब्बत जो है वो एक इताअत की सूरत में हो सकती है, एक यूनिटी की सूरत में हो सकती है। चूँकि जब भी अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री, एज ए मुल्क तरक्की करेगा तो उसमें मेरी भी तरक्की है, मेरे किसान की भी तरक्की है, मेरे तालिब इल्म की भी तरक्की है। लेकिन अगर पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पे तरक्की नहीं करेगा तो मैं भी मुतासर होऊंगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो मुतासर होगा
جو ایک کھیت میں کام کرنے والا ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس تفہیم کو نوجوانوں کے اندر، طلباء کے اندر اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کریکولم میں ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے کہ کریکولم میں یہ چیزیں موجود ہوں، اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہم نے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تحقیق کریں۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے، ہمارے موبائل میں آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات سچ ہو۔ اگر ہم اس کی تحقیق کریں گے تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اور ہم اس کے جال میں نہیں آئیں گے۔ اور آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ صرف ہمارا سوچنے کا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری سوچنے کی حص ختم ہو رہی ہے۔ اے آئی نے ہمیں یہ فیسیلیٹی دے دی کہ ہم وہاں پہ ورڈ ٹائپ کریں، اس کا جواب آ جائے گا۔ تو جب یہ سوچنے کی حص ہمارے اندر، تحقیق کی حص، جستجو کی حص ختم ہو جائے گی، کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کی حص ہماری ختم ہو جائے گی، تو ہم ایک سوسائٹی کے لیے، میرا بچہ، میری بیٹی اس سوسائٹی کے لیے یوزفل نہیں رہیں گے، اس کے لیے مفید نہیں رہیں گے۔ چونکہ سوسائٹی کے لیے تبھی آپ مفید ہو سکتے ہیں جب آپ سوسائٹی کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشنز جو ہے وہ ان کو بناتے ہیں، آپ کے اندر سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے، آپ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ سارا کچھ آپ اے آئی سے پوچھ کے کریں گے تو آپ کے اندر وہ تمیز، وہ فکر نہیں ہوتی، نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو کلچر ہے اس کا، ہمیں جو اسکرین ٹائم ہے اس کو کم کرنے کی طرف، اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو فروغ اسکولوں کی سطح تک بھی دیں، اور یہ بتائیں بچوں کو، یہ بتائیں نوجوانوں کو کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی خبر آپ کے، اور ہمارے اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط خبر کی صورت میں کوئی بڑا نقصان کر بیٹھیں۔ تو آج جو بھی ہمارے معاشرے میں تفریق ہے وہ اس بنیادی اس وجہ سے ہے کہ ہم اس اسلام کے پیغام سے بھی دور ہیں، جدید سائنس کے پیغام سے بھی دور ہیں، اس تحقیق سے بھی دور ہو رہے ہیں، اور ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں ہم دن بہ دن جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرنے کے بجائے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، چونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ جو ہمارے جامعات کے طالب علم ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے۔ دنیا میں جامعات جو ہیں وہ ملکوں کی حکومتوں کی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں۔ جامعات سے نکلنے والے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جامعات سے نکلنے والے اسکالرز، ہماری جامعات سے نکلنے والے پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے کو جوڑیں، اس کو تفریق اس کے اندر سے ختم کریں۔ اس میں دیکھیں، دنیا ساری میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں 100% لوگوں کو روزگار ملتا ہو۔ دنیا ساری میں بے روزگاری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بے روزگاری صرف ہمارے ملک میں ہے، اور اس بے روزگاری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہم ان وجوہات تک جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، نیچرل موجود ہیں، ہم ان پہ فوکس نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو وہ کام جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین ذمہ داری کا کام کر رہے تھے، اپنے باغات لگاتے تھے، ہم شاید ڈگری لے کے وہ کرنا اپنی توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈسٹرکشن کی طرف نہ جائیں، کنسٹرکشن کی طرف جائیں، محبت کی طرف جائیں، احساس ذمہ داری کی طرف جائیں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم مہذب شہری ہیں، ہم حقوق اور فرائض دونوں کا ادراک رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ معاشرتی رویے تمیز والے ہیں، تہذیب والے ہیں، اور ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ سرٹیفکیٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہمارے اندر ہے، اور اس علم کو ہم نے آگے لے کے جانا بھی ہے۔ ناظرین، انتہا پسندی کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا اور آن لائن پروپیگنڈا بھی ہے۔ نوجوان غیر مصدقہ معلومات، جذباتی تقریروں اور پرتشدد بیانیے کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
सियासी और मजहबी ग्रोहों के असरात भी नौजवानों को अपने नज़रियात की तरफ खींचते हैं, जिससे तकसीम और सख्त रवैये जन्म लेते हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल भी नौजवानों को बेचैनी और जहनी दबाव की तरफ लेके जाती है, जबकि इंतहा पसंद रवैये माशरती हमआहंगी को कमज़ोर करते और मुआशरे में नफ़रत को बढ़ाते हैं। आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा वो इंतहा पसंदी है। हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं, जब वो हमारा मुकाबला महाज पे नहीं कर सके, अफवाज का मुकाबला नहीं कर सके, तो अब उन्होंने अपना पैंतरा बदल करके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे खलफशार का शिकार करके कमज़ोर किया जा सके। शिद्दत पसंद जो ग्रोह हैं, उन्हें तैयार करने के लिए वो कमज़ोर पॉइंट तलाश करते हैं, और उन कमज़ोर पॉइंट्स में से बेरोज़गारी भी है। इस बेरोज़गारी का फ़ायदा उठा करके बेरोज़गार नौजवानों को वरगला करके माली तौर पे उन्हें मदद फ़राहम करके मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से वो अपने जाल में उनको लेके आते हैं। और जब ये इस चीज़ का आगाज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे नौजवानों को इस बात का एहसास नहीं होता कि ये हमारा दुश्मन है जो हमें अपने चुंगल में ले रहा है, बल्कि वो उसे अपना मुआवन समझते हैं, अपना हमदर्द समझते हैं। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमारे नौजवानों को इस बात का पता चलता है कि ये तो हमारे दुश्मन की कारस्तानी है, दुश्मन ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है, तो उस वक्त फिर उनके लिए जो है वो उस जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे नौजवानों को कहीं इस तरह की सूरत हाल दरपेश आए, वो किसी सियाने से, अपने हमदर्द से, पढ़े लिखे से, मुहिब वतन से इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें। हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है कि वो इस तरह की जो सूरत हाल है उसका तदारक करने के लिए हिकमत अमली अपनाए। और हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी है, देखें कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बेरोज़गारी ना हो। हाँ, ये है कि किसी मुल्क के अंदर बेरोज़गारी ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो जो ये बेरोज़गारी का रुझान है, इसे जो है वो ख़त्म करने के लिए या पैसा हासिल करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा ज़रिया जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है। जब जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करके हम माल जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इस तरह के जो है वो दुश्मन के हरबों से हम बच सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी हमारी गुर्बत दूर हो रही है, पैसा जहाँ से आ रहा है, जैसे आ रहा है उसको आने दें, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हम दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएंगे और दुश्मन हमसे वो काम करवाएगा कि जो आगे चल करके हमारे नौजवानों के अपने लिए भी और उनके ख़ानदान के लिए भी जो है वो तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। दूसरी चीज़ जो इस इंतहा पसंदी की है हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो है कि अदम बर्दाश्त है। नज़रिया, दूसरे के नज़रियात को कबूल ना करना, चाहे वो सियासी हैं या मजहबी हैं। मजहबी नज़रियात जो है उनकी भी यही सूरत हाल है कि वो एक दूसरे के नज़रियात को जो है वो कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इख्तलाफ को कोई जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इख्तलाफ की वजूहात को तलाश करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस जिससे इख्तलाफ है उसके ऊपर मजहबी एतबार से है तो वो फ़तवे लगा देते हैं, कुफ्र के फ़तवे, गैर मुस्लिम होने के फ़तवे, गुस्ताख होने के फ़तवे। तो इसलिए दूसरे के नज़रियात को अगर आपके जो है वो नज़रियात से मुतसादम हैं तो आप उनको कबूल ना करें, लेकिन अपना नज़रिया, अपना अकीदा, अपना नुक्ता नज़र किसी दूसरे पे मुसल्लत करने की जो है वो कुव्वत के साथ कोशिश न करें। इसी तरह जो है दूसरी जो है वो सियासी शिद्दत पसंदी है हमारी। वहाँ पे भी सियासी जमातें जो है वो किसी दूसरे के नज़रियात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को जो है मुल्क दुश्मन करार दे रही हैं आज। तो सबसे पहले जो हमारा हुक्मरान तबका है, ऊपर वाले जो तबके हैं, उनको इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। एक दूसरे को जो है वो गद्दार और जो है वो दुश्मन एजेंट जो है वो करार नहीं देना चाहिए, ताकि नीचे जो है उनके फॉलोअर जो हैं वो आपस में फिर एक दूसरे को गद्दार या इस तरह की सूरत हाल जो है वो अपना करके एक दूसरे को जो वो कत्ल गारत न करें, इंतहा पसंदी की तरफ वो ना जाएं। तीसरी जो चीज़ शिद्दत पसंदी जिसकी वजह से है वो ये है कि जिहाद, इस वक्त जिहाद और इंतहा पसंदी को गडमट कर दिया गया है।
انتہا پسندی اور چیز ہے، فساد اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے۔ جہاد کا فساد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جہاد غیر مسلموں کو بھی قتل کرنے کی اجازت یوں نہیں دیتا، اس نے بھی اس کے لیے اصول اور ضابطے جو ہے مقرر کیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب اپنے لشکر جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے ان کو نصیحت کرتے تھے بے اللہ یقتل الابریاء، جو لوگ آپ جو ہے وہ آپ کے مد مقابل آ کر کے لڑتے نہیں ہیں ان کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ الشیوخ، جو بوڑھے لوگ ہیں دشمن کے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ النساء، ان کی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ الولدان، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور اسی طرح علماء، جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے جو ہے رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آج مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر اور اسی طرح امام بارگاہوں کے اندر دھماکے کر کے وہاں نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں عبادت کرنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جہاد اور فساد کو الگ کرنا ہوگا۔ ایک اور چیز جو انتہا پسندی کی وجہ بن رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، وہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جذباتی قسم کے نوجوان، ان کا انتخاب دشمن کرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں۔ یہ وقت ہوش کا ہے، جوش کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسلمان ریاست کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارا کام ریاست کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف ہتھیار ہمیں اٹھانے چاہیے جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری طاقت کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر بھی انتشار ہوگا، فساد ہوگا، افراتفری ہوگی، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، علماء کو، سیاستدانوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، ہر ایک کو اس وقت یہاں رک کر کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ سب مل کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھیں، یہ سب لوگ مذہبی بھی، سیاسی بھی، تو انشاءاللہ اور عسکری بھی، تو مجھے امید ہے کہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نوجوانوں میں انتہا پسندی کا مسئلہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیمی اور فکری بحران بھی ہے، اور اس کا حل تب ہی ممکن ہے کہ جب جامعات میں برداشت، تحقیق، دلیل اور مکالمے کی ثقافت کو فروغ دیا جائے گا۔ نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت لے جانا ہی ایک پرامن، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ دیکھیے، آج ہمارے نوجوان، ہم انہیں جو مدرسوں میں ہیں یا کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، انہیں جو ان کا تعلیمی معیار ہے پڑھنے کا، ان کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی مسلکی جنگ کے اندر پڑھیں، وہ کسی ایسی اس کے اندر دلدل کے اندر پھنس جائیں کہ وہ جہاں سے اپنے آپ کو نکال نہ سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہی ایک پوری قوم کا جو ہے وہ مستقبل ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، ہم اپنی جامعات کے اندر، مدارس کے اندر اس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جو وہاں پر ایک پراپر ایک سلیبس ہے، جو وہاں پر ایک پراپر ان کو دیا گیا جو ہے چارٹر اس تعلیم کا ہے، اس کے مطابق انہیں وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اگر وہاں پر کسی مذہبی منافرت سے پڑھے، دیکھیں اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ہے نا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، مذہب ہمارا ایک ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح کے مختلف جو ہے نا اس کے اندر جو متنفر جس سے ہماری نوجوان نسل ہو جائے یا ہمارے نوجوان جو ہے نا اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا جو سازش ہو رہی ہے بالخصوص مسلمانوں کے خلاف دنیا کے اندر، کہ مسلمانوں کے بالخصوص نوجوانوں کو اس اپنے مذہب سے ڈیٹریکٹ کیا جائے، اس کے اندر مختلف قسم کے جو ہے نا مسالوں کو جو ہے نا پیدا کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ان کو اس کے اندر ڈال کے ان کا ذہن جو ہے نا غلط طریقے سے ان کو جو ہے نا ذہن سازی کر کے اور ان کو غلط ٹریک پہ لے جائیں۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بہترین انداز میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے،
جو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے، جو اللہ کا فرمان ہمارے لیے ہے، اس کے بے عین مطابق جو ہے نا اپنی زندگی اور اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، اپنی زندگی اسی میں صرف کرے، نہ کہ کسی مذہبی منافرت سے، مذہبی تفرقہ بازی سے اس سے دور رہیں، اس سے باز رہیں۔ جو سوشل میڈیا کا استعمال ابھی ہماری نوجوان نسل جو کر رہی ہے اور جو موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہمارے نوجوانوں میں، آپ دیکھتے ہیں برادریوں کے اندر، فیملیز کے اندر، اسی طرح جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بالخصوص جس طرح آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں، جو اس کے اوپر بہت بڑا خلا پیدا ہو کے اور ایک متنفر اور نفرت جیسی فضا کو قائم کیا جاتا ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے استعمال کو آپ صحیح انداز میں اگر کرنا چاہیں، اس کا صحیح انداز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ریاست کی ترقی کے لیے، آپ اپنے قوم کی ترقی کے لیے، اپنے نوجوانوں کی ترقی کے لیے، اور جس طرح آپ کوئی چیزیں اچھی قسم کی ڈاؤن لوڈ کریں، اسلامی طرز کی چیزیں اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے وہ معاشرے میں آپ پھیلائیں، اچھی نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق اسلام کے روح سے کی مناسبت سے اگر ہم اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اگر اس سوشل میڈیا کو ہم استعمال کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی جو ہے نا بہتری پیدا ہو سکتی ہے، ہماری ریاست کے اندر بہت بڑی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت بالخصوص دشمن کا ایک بہت بڑی سازش ہے، دشمن ہمارا جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اندر بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں وائرل کریں جس سے یہ ہمیں کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کا، لڑائی کرانے کا کوئی وہ نہ ہو، بلکہ یہ خود بخود آپس میں لڑیں، خود بخود گروپ بندی ہو، خود بخود ریاست میں افراتفری ہو، خود بخود اداروں میں افراتفری ہو، خود بخود جو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں آپس میں نفرت پیدا ہو، اور ایک دوسرے کا اور حکومت اور نوجوانوں میں، گورنمنٹ اور اس طرح کی سطح پہ جو ہے نا عام آدمی کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہو۔ تو لہٰذا اس میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے بالخصوص کہ اس سوشل میڈیا کو خدا کے لیے آپ اس طرح کا استعمال کریں جو صحیح معنوں میں معاشرے کی بہتری کے لیے ایک سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں جو ہے وہ بتلا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے ہے، اگر آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوا حکم ہے اس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کریں گے، اچھی چیزوں کو، اچھی باتوں کو، اچھے اخلاقیات کو آپ جو ہے نا اس کے اوپر وائرل کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ اس میں معاشرے کے اندر بہتری آئے گی، اس میں آپ کے فیملیوں کے اندر بہتری آئے گی، اس میں آپ کی نوجوان نسل جو ہے پروان چڑھنے والی ہے ان کے اندر جو ہے نا ان کی ذہن سازی اچھی ہوگی۔ تو میں یہ اس پہ حوالے سے اپنی نوجوان نسل سے بالخصوص یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ برائے کرم دشمن کے جو چیزیں، جو ایجنڈا ہے اس کو مات دینے کے لیے، دشمن کی جو سازش ہمارے خلاف ہے بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس کو مات دینے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے آپ بہترین انداز میں سوشل میڈیا کا وہ استعمال کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، جس سے معاشرے میں ہمارے لیے بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی اداروں اور جامعات میں نوجوانوں کے درمیان مکالمے، تحقیق اور شعور کو فروغ دیا جائے تاکہ ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے طاہر چغتائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔